बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ है। ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान के वजीर दाखिला अपने वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी और अपने मुशीर दाखिला के हमरा पूरे पाकिस्तान के साथ वीडियो लिंक के जरिए दहशतगर्दी के तदारक, काउंटर टेररिज्म पॉलिसी उस पर बात कर रहे थे, तो उस वक्त मस्तूंग में एक अदद खुदकुश हमला हुआ। खुशकिस्मती परवरदिगार का लाख लाख एहसान कि खुदकुश हमला आवर की वजह से किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, दो अफराद जख्मी जरूर हुए। उस मौके पर जब अख्तर मेंगल साहब उधर मौजूद थे, इसका कम से कम इतना मतलब पता चल गया कि ये इजलास विजलास तो अपनी जगह पर, शायद वो इंटरनेट बंद करके पिछले 10 दिनों से शायद ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी अगर कम्युनिकेशन को खत्म कर दिया जाए। वो समझ रहे हैं कि मोबाइल सर्विस मुअत्तल करने से हो जाएगी। नहीं, दहशतगर्द मेरे ख्याल है मोहसिन नकवी साहब से ज़रा थोड़ा बेहतर ज़रा सोच रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो इस वक्त हसास तरीन फ्रजाइल तरीन इस वक्त इलाका जो बलूचिस्तान है, और जिसमें अख्तर मेंगल साहब मकामी मशीरान के साथ यानी मकामी सरदारों के साथ अपनी जो बेटियां ज़ेर हिरासत है उनकी रिहाई के हवाले से एक जो इस वक्त तो धरना दिया हुआ, लेकिन वो जो एक लॉन्ग मार्च का उन्होंने ऐलान किया था कि शायद वो समझते हैं कि इस वजह से हो जाए। नहीं, अल्लाह का शुक्र है किसी बड़े नुकसान होता तो क्या होता, अगर जानी नुकसान होता तो क्या होता, ये तमाम पिक्चर्स खैर हमें देखना ज़रूरी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि ये कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन इस हादसे को रिस्पॉन्ड जिस तरीके से किया अख्तर मेंगल साहब ने, वो कह रहे हैं कि हमें इस तरह के हमले, इस तरह के रोकथाम जो जिस तरीके से कल से उनके साथ चल रहा है, उन्हें कहा हमें नहीं रोक सकते। हमारी ईद की नमाज भी सड़क पर ही है। कोयटा आने दिया गया तो आने दिया गया, नहीं आने दिया गया तो हम इधर सड़क के ऊपर ही हैं। और जब तक हमारी जो बच्ची हैं, जो बलोच खवातीन हैं, उनको धरने की वजह से, एहतजाज की वजह से हिरासत में लिया गया, उनको जब तक रिहा नहीं किया जाता तब तक हमने यह नहीं छोड़ना। ये इतनी सी बात हुई थी। उसके साथ साथ मैं अभी बीबीसी क्या रिपोर्ट कर रहा है, अख्तर मेंगल साहब ने क्या बोला भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। इधर अब बलूचिस्तान हुकूमत को शायद 2 दिन एहतजाज, 3 दिन लॉकडाउन, और उसके बाद आज जब ये लॉन्ग मार्च है ना, और जिस लॉन्ग मार्च में जब ये खुदकुश हमला हुआ, तो फिर जनाब बलूचिस्तान की जो हुकूमत है जिसके तर्जुमान है रिंद साहब जी, शायद रिंद साहब, उन्होंने कहा कि जी हम धरना ख़त्म करने की अपील करते हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब से, और मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हल निकालने की कोशिश करते हैं। और आज कोई हुकूमती वफ्द है, वो कहते हैं कल से भी राब्ते में थे लेकिन आज हुकूमती वफ्द बाकायदा तौर पर मुलाकात करेगा, बातचीत के ज़रिए हल निकालने की कोशिश करेगा। नहीं साहब, ये ऐसे नहीं है। अब मैं सिर्फ बीबीसी की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूँ ना, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। फिर अख्तर मेंगल साहब बताता हूँ उन्होंने क्या कहा इस धमाके के बाद। उन्होंने कहा डॉक्टर मारंग बलोच, बीबीसी कहती है डॉक्टर मारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी की दीगर खातून रहनुमा और कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ बस सिर्फ यही है कि जो गिरफ्तार हुए उनकी रिहाई। गिरफ्तारी के खिलाफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार सरदार अख्तर मेंगल की क़यादत में निकाले जाने वाले लॉन्ग मार्च को जिला कोयटा की हदूद में दाखिल नहीं होने दिया गया। जिला मसरूम की हदूद में लग पास की कंटेनर लगाकर बंद करने और कोयटा आने वाली दीगर रास्तों पर खंदक के खोदने के बायस लॉन्ग मार्च के शुरा ने रात को कोयटा कराची और कोयटा ताफ्तान शाहरा के संगम पर धरना दिया। लखपास की कोयटा वाली साइड पर लोगों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की गई। इन शाहरों पर धरने और लॉन्ग मार्च के शुरा की बड़ी तादाद में मौजूदगी के बाद दोनों अहम शाहरों पर ट्रैफिक मअतल रही है। नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल साहब ने बताया कि लॉन्ग मार्च की मंजिल कोयटा है, तहम हुकूमत उन्हें आगे जाने नहीं दे रही, और लॉन्ग मार्च की राह में रुकावटें डालने के खिलाफ शुरा ने मजलूम की जानिब कोहचलतन के मकाम पर भी धरना दिया हुआ थी। और वो जो लग पास जो टनल है उसकी कोयटा साइड वाली लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल करने के लिए उन्होंने कहा तैयार रहें। और ना सिर्फ कोयटा के लोगों को कहा है और दाएं बाएं के लोगों को अख्तर मेंगल साहब ने कहा है कि प्लीज़ आप लोग आगे आए, हमें ताकत के जरिए रोका जा रहा है। और इसी दौरान आपको पता कि दहशतगर्दी का हमला हुआ। अख्तर मेंगल साहब ने इस सिलसिले में बरह रास्त जो गुफ्तगू की है जी, जाहिर बात है मैं हमारा टोटल ब्लैकआउट है। सोशल मीडिया की खबरों पे बड़ा फ़िल्टर करके यकीन करना पड़ता है, जो मामला इतना हसास है। तो हमने कहा सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि अख्तर मेंगल साहब के ट्विटर अकाउंट को ही फ़ॉलो करें, वो ही हमें सबसे बेहतर ज़रा सूरत हाल बताएँगे कि इस वक़्त क्या हुआ है। तो इस वक्त बताते हैं अख्तर मेंगल साहब कि हम लखपास पर मौजूद हैं, जब जहां तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। अख्तर मेंगल साहब को बताया कोयटा से लॉन्ग मार्च में शरीक अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और शदीद शेलिंग की जा रही है। मेरी सीनियर क्यादत पर भी बरह रात रात भर शेलिंग होती रही और फायरिंग हुई। हम कोयटा की आवाम से अपील करते हैं कि लखपास के दूसरी जानिब पहुंचे और मस्तूम की आवाम से गुजारिश है कि वो अपनी तरफ से लखपास पर जमा हो। ये बात वाज़ेह है कि हम अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ेंगे, और चाहे हमें लखपास के नीचे एक नई सुरंग ही क्यों ना खोदनी पड़े। यानी इस हद तक सख्ती का आलम है जी। यहाँ तक वो कहते हैं तंग आमद बजंग आमद पे पहुंचे हुए जी।
ہم مضبوط ہیں اور اپنے مقصد سے پرعزم ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم پرامن ہیں۔ کوئی طاقت، کوئی جبر ہمارے حوصلے کو متزلزل نہیں کر سکتی، نہ ہی کسی قسم کا کوئی خود کش حملہ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارے راستے پر جانا ہی جانا ہے۔ ہم کتنے لوگوں کو آپ گرفتار کرو گے؟ ہر غیرت مند بلوچ اور پشتون اپنی ماں اور بہنوں کی عزت اور آزادی کے لیے باہر نکلے گا۔ تم ہماری آواز کو نہیں دبا سکتے۔ ہم تمہاری شیلنگ اور تمہاری گولیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم حق پر ہیں، اور جو قوم اپنی ماں اور بہنوں کی عزت و غیرت کے لیے کھڑی ہو، اسے کوئی طاقت نہیں جھکا سکتی۔ ہم شدید تشویش اور غم و غصے کے ساتھ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ لکپاس ٹنل پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائدین، کارکنان اور ریاستی فورسز کی جانب سے شیلنگ کی گئی۔ 250 سے زائد کارکنوں کو بلا جواز گرفتار کیا گیا۔ یہ ریاستی جبر، پرامن اور آئینی احتجاج کو کچلنے کی ایک مضمون کوشش ہے۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری تحریک مکمل طور پر پرامن ہے، اور ہمارے مطالبات نہایت جائز اور انسانی بنیادوں پر ہے۔ ہمارا بنیادی مطالبہ ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو جنہیں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے، فی الفور رہا کیا جائے۔ ان کے بغیر کوئی مذاکرات، کوئی یقین دہانی، کوئی وعدہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ سر، وہ اس وقت جبری گمشدگیوں پہ بات نہیں کر رہے، اس وقت بلوچستان میں جاری آپریشن پر بات نہیں کر رہے۔ وہ صرف اور صرف مارنگ بلوچ، سمیع بلوچ اور دیگر جو خواتین ہیں جن کو 3 MPO کے تحت اندر رکھا گیا ہوا ہے، ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو ان کا مطالبہ ہے اختر مینگل صاحب۔ مجھے اصل تک کہ ریاست سچ سوچتی ہے کہ اگر ہم نے اختر مینگل صاحب کی بات مان لی، کیونکہ ریاست کی بھی دانتوں کو کچھ اور چیزیں لگی ہوئی ہیں نا پچھلے کچھ عرصے سے، ان کو بھی ایک ہو گیا کہ او ہو، پاکستان تحریک انصاف کے ہم نے جلسے روکے ہیں، ہم نے دھرنے روکے ہیں، ہم نے 26 نومبر کیا، ہم نے بہت سے ایسے کام کیے، اکتوبر کیا، جولائی کیا، تو بھائی جان یہ ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ریاست کو تھوڑا عقل کو ہاتھ دینا چاہیے۔ ہاں جی، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، یہ سیدھا غیرت والا معاملہ ہے، عورتوں اور بہنوں والا معاملہ ہے، اور بلوچستان ہے، ڈونٹ فرگیٹ اٹ۔ تو مجھے بات عمدہ لگی شاہد رین صاحب کی کہ حکومت نے انگیج کر، دیر سے کر رہے ہیں۔ وہ جو خود کش حملے سے نہیں ٹل رہے نا سر جی، وہ کیا ٹلیں گے آپ کی کوئی طفل تسلی سے؟ یہ کہہ رہے کہ او ہو، اگر ہم نے یہ خواتین کو رہا کر دیا، ان کے مطالبات پورے کر دیے، تو پھر یہ نہ ہو ہر جگہ سے ایسی سی شروع ہو جائے۔ کوئی طریقے کا بیچ کا راستہ نکالے تاکہ کوئی فیس سیونگ نکل سکے بوتھ سائڈس، کیونکہ جتنی باتیں اختر مینگت صاحب کر کے نکل گئے، اور جو میں مجمع دیکھ رہا ہوں، اور جس طریقے سے تکلیف اور اذیت والے چہرے دیکھ رہا ہوں جو سڑکوں پر ہے، کوئی نہ کوئی بیچ کی راہ نکالنا بہت زیادہ ضرور اپریل۔ جی ہاں، آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جی، غیر قانونی افغان شہریوں کے حوالے سے جن کے پاس وہ سرٹن وہ عارضی مدت کے لیے جن کے پاس ویزا یا ایکسیس ہوتی ہے یا جو کچھ بھی ہوتا ہے، تو افغان شہریوں کو حراست میں لیے جانے کا فیصلہ کیا گیا، اور ملک بدر کرنے کے حوالے سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس بات کا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے خود اعلان کیا، تو مزید ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے، مزید محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کہ اگر جب اس چیز کا اعلان ہے، انہوں نے کہا تمام شہروں میں جو ہے وہ تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، ریسپیکٹفلی ان کو ادھر رکھا جائے گا، ان کے کھانے پینے اور صحت کا خیال رکھا جائے گا، اور پھر آستہ ایک پروسیس کے تھرو ان کو افغانستان منتقل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا اسلام آباد اس سلسلے میں تمام صوبوں سے تعاون کرے گا۔ تو یہ اہم خبر میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو شیخ وقاص اکرم صاحب کی آج صبح صبح اسٹیٹمنٹ آئی ہے فارورڈ بلاک کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا ایسے ہی تنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف میں کسی قسم کا کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن رہا، اور جس نے اپنی نسلوں کی سیاست برباد کرنی ہے وہ فارورڈ بلاک میں کوئی چیز دیکھ لے تو دیکھ لے، مجھے کسی قسم کی نظر آ رہی ہے۔ وہ تو شیر افضل مروت صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی نا فارورڈ بلاک کے حوالے سے، اور جو ان کے دعوے تھے بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے، اس پر رسپونڈ کیا جی شیخ وقاص اکرم صاحب نے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے حوالے سے علی مین گنڈاپور صاحب نے کہا کسی بھی قسم کا کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن رہا، یہ شیر افضل مروت صاحب کی بات کو آپ نے اتنا سیریس لینا نہیں ہے، یہ چیز ہے۔ ادھر ذرا ہائی کورٹ کا آرڈر کچھ تفصیل سامنے آئی ہے، میں نے کہا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ احمد نورانی صاحب کے بھائیوں کے حوالے سے جی 27 تاریخ کی ظاہری بات ہے، ان کو کل بلایا گیا تھا جی، اس کا تفصیلی فیصلہ جو جاری ہوا جی، اس میں آئی جی اسلام آباد پیش ہوئے تھے، اور آئی جی اسلام آباد نے یہ صدا کی ہے کہ کچھ ڈپارٹمنٹس کی رپورٹس آنا باقی ہے۔ یہ اپنے تحریری حکم میں ہمارے جو جج صاحب ہیں انہوں نے یہ لکھا جی، اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا 2 اداروں سے آنا ہے، ظاہری بات ہے ایجنسیز وزارت داخلہ کی رپورٹس آنا باقی ہے، کہ ادھر پولیس بتا چکی ہے، ایف آئی اے بتا چکی ہے، اسپتال بتا چکے ہیں، ایئرپورٹ بتا چکے ہیں، ہمارے پاس احمد نورانی کے بھائی نہیں ہے۔ تو جناب اس وجہ سے 7 اپریل تک کا موقع دیا گیا تاکہ سیکٹری دفاع اور سیکٹری داخلہ ان دونوں سے 7 اپریل سے پہلے تفصیلی جواب مانگا جی۔ آئی سی اسلام آباد کو بھی تفصیلی جواب جمع کرانے کا حکم دیا۔ تو اس رپورٹ پہ بڑی زیادہ بات ہو رہی ہے کہ سر نہ کوئی ایف آئی آر کا آرڈر، نہ کوئی کچھ، ابھی تک ریاست یہ نہیں پتہ کر سکی اسلام آباد سے پاکستان کے 2 لڑکے غائب ہوئے ہیں جی، بے گناہ بے تقصیر، کدھر ہیں، کس کے پاس ہے، کیا نہیں ہے جی۔ ادھر بڑی خوشی کے ساتھ شیئر کیا جی سمیع ابراہیم صاحب نے
جہاز میں بیٹھ کے انہیں تصویر شیئر کی ہے. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ان کا نام جو تھا وہ سفری پابندیوں کی لسٹ سے باہر نکالا تھا. انہوں نے کہا جی میں اب جا رہا ہوں اپنے بچوں کے پاس، 3 سال بعد مجھے اپنے بچوں سے مل سکوں گا اور پھر عید کی نماز پڑھوں گا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ میں ادھر رہوں گا نہیں، 8 اپریل کو واپس آ جاؤں گا. مجھے بعد میں شور اٹھتا ہے نا کہ وہ چلے گئے جی بھاگ گئے. انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ادھر ہی ہوں. سلمان اکرم راجہ اور پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت جو سربراہ ہے بیرسٹر گوہر صاحب سے متعلق فواد چودھری صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کیا جی. اس پوڈ کاسٹ میں شریک کر کے وہ کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر صاحب، ان لوگوں کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے سیاست میں ایک ویکیوم کریٹ کیا تھا، تو یہ کل وقتی وکیل تھے اور جز وقتی سیاستدان بن گئے جی. ان کی مدت بس 2 سے 3 مہینے رہ گئی ہے. مگر میں اتنا کہوں گا فواد چودھری صاحب، ایک وہ وقت بھی تھا نا کہ جب آپ ایک عدد ایک گارڈن کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور اس ایک سیاسی جماعت کا حصہ بن رہے تھے، نہیں بن رہے تھے، لیکن آپ کے چہرے پہ شرمندگی یا افسوس کا اظہار ضرور تھا کہ پتہ چلا تھا کہ زبردستی بٹھایا گیا ہے. تو اس موقع پر جب آپ اپنی جگہ چھوڑتے ہیں نا تو پھر کسی نہ کسی کو اپنی جگہ دینی پڑتی ہے یا کوئی نہ کوئی اپنی جگہ لے لے. ہاں اپنی کمزوریوں ایجنسیوں کے اوپر یا حساس اداروں کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیں، لیکن سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ موقع ہم نے خود دیا ہے. جب موقع ہم خود دیتے ہیں نا تو پھر اس طرح کے لوگ سامنے ضرور آ جائیں. ہاں ادھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق میں آپ کو بتاؤں، ان کی ایک پکچر شیئر ہوئی ہے اس وقت، تو سوشل میڈیا ہلا ہوا ہے جی. قاضی فائز صاحب نے داڑھی شاڑھی کٹوا لی ہے جی، بہت ہلکی سی خشخشی سی انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے، بال بھی چھوٹے کر دیے اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی روپ شوپ بدلا ہے. لیکن جو کچھ بھی ہے وہ جتنے مرضی روپ بدل لے، نام تو نہیں بدل سکتے نا. ان کا نام پاکستان کی تاریخ میں ان حالات تک پہنچانے میں ان کا نام ہمیشہ مجھے سنہری نہیں تو کالے حروف سے ضرور لکھا جائے گا اور ہمیشہ یاد رہے گا کہ پاکستان کو اس نہج پر پہنچانے پہ، پاکستان کے سسٹم کو جو پہلے ہی کمزور تھا اس کو بالکل توڑ اور مروڑنے میں، اداروں اور عوام کے اعتبار کو درمیان ٹھیس پہنچانے میں، ان کے ریلیشن کو برباد کرنے میں قاضی فائصل صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. جتنی مرضی تصویریں کر لیں، جتنا مرضی حلیہ بدل لیں، نام بدلیں گے تو مزہ آئے گا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.